ذرا سمجھائیے گا کہ جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں تک کی دنیا کے کوئی ملک جو ہے سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی امپورٹ کی اجازت نہیں دیتا، تو انہوں نے یہ بھی دے دی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ آپ کو مینوفیکچرنگ مزید ہرٹ ہوگا. تو کیا از دیر اے میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ یہ سب ایک جو ہے نا ایک عجیب سا بہانہ آئی ایم ایف کا بنا لیتے ہیں ہر چیز کے اوپر. آئی ایم ایف کبھی بھی آپ کو جو ہے یو آر اے ساورن کنٹری، آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں تو اپنی جو اسٹیبلٹی کے لیے جو ضروری معاملات ہوتے ہیں صرف وہ آپ ان کی بات سنتے ہیں. آپ کبھی بھی ایک دور یہ چل رہا ہے اس وقت سخت قسم کی پروٹیکشن کا، ٹرمپ صاحب کے ٹیرفز چل رہے ہیں، چائنا کی اپنی ایک وہ سبسیڈائز کر رہے ہیں اپنی ایکسپورٹس کو. ساری کہیں پہ بھی ڈبلیو ٹی او کی اس وقت کمپلائنس دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے، اور ہم ڈبلیو ٹی او کمپلائنٹ کنٹری ہے. ہمارے پاس ایک بھی ہمارے خلاف ڈبلیو ٹی او میں کیس نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف کوئی ایکسٹرا ڈیوٹیز لگائی ہیں. ان حالات کے اندر آئی ایم ایف ہمیں نہیں کہہ سکتا، اگر آپ سوورن کنٹری کی طرح کسی سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ ڈبلیو ٹی او کمپلائنٹ ہونے کے باوجود بھی اپنی ڈیوٹیز کم کریں. اور سیکنڈ ہینڈ کے لیے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا آپ کو. تو یہ سب جو باتیں ہمیں کی جاتی ہیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، بالکل نہیں. یہ ٹوٹل پالیسی کیپچر ہے. امپورٹرز جو امپورٹڈ گاڑیوں کے جو امپورٹرز ہیں، انہوں نے یہ اپنی لابی ادھر چلائی ہے اور انہوں نے یہ 5 سال تک لے کے گئے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا، 7,000 چیزوں کے اوپر آپ نے ڈیوٹیاں کم کی. تو یہ امپورٹ جب ہوگی تو آپ کی انڈسٹری کا کیا حشر ہوگا؟ آپ ایک طرف اس کو ایکسپورٹ نہیں کرنے دے رہے، ایکسپورٹ میں اس کے اوپر ڈیوٹیاں آپ نے لگا دی ہیں، امپورٹ اس کے سامنے آپ کھول رہے ہیں، تو آپ کی انڈسٹری تو پھر پٹ جائے گی. آپ کیسے ان کو آپ چائنا اور ادھر سے جب چیزیں آئیں گی ویتنام سے، اور جہاز پہ آپ کے پاس بجلی بھی کم ہے، وہاں پہ ٹیکسز بھی کم ہے، وہاں پہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہے، تو ان سے کیسے کمپیٹ کریں؟ جی اکانومی اسکیل ہے. ایگزیکٹلی.